بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج مطالعہ پاکستان کا تیسرا لیکچر ہے اور آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور انگریزوں کا راج اور 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد مسلمانوں کے حالات۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہندوستان میں انگریزوں کی آمد، انگریزوں کی حکومت، 1857 کی جنگ آزادی اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات۔ 1498 میں ایک پرتگالی جہاز ران جس کا نام واسکو ڈے گاما تھا، بحری راستے کے ذریعے سے وہ ہندوستان پہنچا اور ہندوستان کے جزیرے کالیکٹ کے ساحل پر پہنچا۔ 1498 میں ایک پرتگالی جس کا نام واسکو ڈے گاما تھا کالیکٹ کے ساحل پر پہنچا اور یہ پہلا جہاز ران تھا جو یورپ کی طرف سے آیا، اور اس کے بعد ہندوستان میں یورپیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پرتگالی آئے، اس کے بعد جو ہے وہ فرانسیسی آئے، ہالینڈ کے لوگ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف آئے، اور برطانوی افراد جو ہیں انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا۔ اس طرح انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کی طرح، ابتدائی مسلمانوں کی طرح انگریز بھی یہاں پر تجارت کی غرض سے آئے، اور رفتہ رفتہ انہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر ایک دن انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اس میں جو ہے کچھ جو بڑی غلطیاں ہیں وہ مسلم بادشاہوں کی طرف سے ہوئیں۔ سب سے پہلا جو برطانوی ٹریڈ سینٹر تھا وہ 1608 میں سورت کے مقام پر بنایا گیا۔ ہندوستان کے اندر سورت کے مقام پر 1608 میں پہلا برطانوی ٹریڈ سینٹر 1608 میں بنایا گیا۔ اس کے بعد 1612 میں جو انگریز سفیر تھا جس کا نام تھا سر تھامس راؤ، اس کے اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا بادشاہ جہانگیر، اس کے درمیان کچھ معاہدے ہوئے، اور جس کی وجہ سے کچھ شرائط جو ہیں جہانگیر نے تسلیم کی، جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ہندوستان کو یا مسلمانوں کو جن کی وجہ سے نقصان ہوا وہ کون سی شرائط تھیں، اور یہ معاہدہ جو ہے 1612 میں ہوا۔ انگریز جو سفیر تھا سر تھامس راؤ اور جہانگیر کے درمیان یہ معاہدہ 1612 میں ہوا۔ جی یہ معاہدہ کیا تھا؟ اس کے جو کچھ پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس معاہدے میں جہانگیر نے سر تھامس راؤ یا انگریزوں کو اجازت دے دی کہ وہ ہندوستان کے اندر اپنی کرنسی استعمال کریں۔ حقیقت میں یا اصل میں قانون تو یہ ہوتا ہے کہ جو ملک ہو، جس ملک میں کام ہو رہا ہو، اسی ملک کی کرنسی استعمال کی جاتی ہے، لیکن حقیقت کے برعکس یہاں پر جہانگیر نے انگریزوں کو اجازت دے دی کہ وہ ہندوستان کے اندر اپنی کرنسی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو مزید ایک غلطی جو جہانگیر کی طرف سے ہوئی، اس نے یہاں پر برطانوی افراد کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت یا اپنے دفاع کے لیے ذاتی آرمی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا جو کام ہے جہانگیر کی طرف سے انگریزوں کے لیے کیا گیا، اور یہاں پر تیسرے نمبر پر انگریزوں کو قلعے تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی، اور جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1613 میں سورت کے مقام پر ہی انگریزوں نے پہلا جو کارخانہ ہے، پہلی فیکٹری جو ہے وہ بھی قائم کر لی۔ یاد رکھیے گا 1608 میں ٹریڈ سینٹر قائم کیا، 1608 میں ٹریڈ سینٹر قائم کیا، اور 1613 میں
ایک فیکٹری جو ہے، ایک کارخانہ جو ہے سورت کے مقام پر، وہ بھی انگریزوں کی طرف سے بنایا گیا۔ رفتہ رفتہ انگریز جو ہے وہ مسلمانوں کے آپس کی لڑائیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ذاتی آرمی کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو انگریزوں کے ارادوں کو بھانپ گئے تھے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو انگریزوں کے ہونے والے تسلط سے نجات دلانے کے لیے عملی طور پر کوششیں شروع کی۔ یعنی یہ اس آج کے لیکچر کا دوسرا ٹاپک ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے مسلمان جو تھے، کون سے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف رکاوٹ کی، ان کا قبضہ روکنے کی کوشش کی۔ اگرچہ بدقسمتی سے وہ ایسا کرنے میں، یعنی انگریزوں کا راستہ روکنے میں کامیاب تو نہ ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے مزاحمت جو ہے وہ ضرور کی۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حیدر علی کا۔ حیدر علی ہندوستان کے اندر اس وقت کم و بیش جو ہے وہ 650 ریاستیں تھیں، باقی کچھ جو تھے وہ صوبے تھے، جس کی بعد میں تعداد 11 ہو گئی۔ پہلے 9، 10، 11 اس طرح ان کی تعداد صوبوں کی بڑھتی رہی، لیکن ان 11 صوبوں کے علاوہ بھی ہندوستان کے اندر 650 ریاستیں موجود تھیں، اور اسی میں سے ایک ریاست تھی جس کا نام تھا میسور۔ میسور کا جو حکمران تھا اس کا نام تھا نواب حیدر علی۔ اس وقت کی جو بھی ہندوستان کی ریاستیں تھیں، معاشی طور پر اور دفاعی طور پر جو میسور ہے وہ سب سے مضبوط ریاست تصور کی جاتی تھی، اور اس کی بڑی وجہ نواب حیدر علی کی پالیسی تھی۔ نواب حیدر علی نے انگریزوں کا ارادہ بھانپتے ہوئے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اور میسور کے حوالے سے میسور کی فوج یعنی نواب حیدر علی کی فوج اور انگریزوں کے درمیان تقریباً 4 بڑی جنگیں جو ہیں وہ میسور کے اندر لڑی گئیں، جس کے سن یہ ہیں، یہ آپ تحریر کر لیجئے گا، 1762 اور 1780، 1790 اور 1799 4 میسور کی جنگیں ہوئیں۔ نواب حیدر علی کی فوج اور انگریزوں کی فوج کے درمیان۔ دوبارہ آپ کو سن بتا دیتے ہیں، پہلا جو سن ہے وہ ہے 1762، اس کے بعد جو ہے وہ 1780، 1780 کے بعد جو ہے 1790 اور 1799۔ یہ ان 4 سالوں میں، یہ جو 4 سال ابھی آپ کو بتائے، اس میں نواب حیدر علی اور انگریزوں کی فوج جو ہے وہ میسور کے اندر جو ہے نبرد آزما رہے۔ حیدر علی کی فوج جو ہے وہ بہادری سے لڑی اور ہمیشہ اس نے انگریزوں کو پسپا کیا، اگرچہ انگریزوں کو مرہٹوں کی اور حیدرآباد، نواب آف حیدرآباد دکن، جس کو نظام کہا جاتا ہے، نظام حیدرآباد دکن کی جو ہے، اگرچہ ان کو معاونت بھی حاصل تھی، مرہٹوں کی معاونت حاصل تھی، اور اس کے علاوہ نظام حیدرآباد دکن کی جو ہے معاونت انہیں حاصل تھی، اس کے باوجود جو ہے انگریز جو ہے وہ نواب حیدر علی کی فوج کو پسپا نہیں کر سکے۔ 1781 میں نواب حیدر علی جو ہے ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد میسور کے جو فرمانروا ہیں وہ نواب حیدر علی کے بیٹے سلطان فتح علی ٹیپو بنے۔ سلطان فتح علی ٹیپو، جسے آپ ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں۔ اپنے باپ کی طرح ٹیپو سلطان بھی انتہائی بہادر شخص تھا، اور اس نے بھی انگریزوں کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور اپنی زندگی میں اس نے انگریزوں کو میسور پر قبضہ کرنے سے باز رکھا۔ لیکن یہاں پر انگریزوں نے جو ہے وہ پرانا طریقہ استعمال کیا، جس سے انہوں نے مسلمانوں کو پیسوں سے خریدنا شروع کر دیا، اور نواب ٹیپو سلطان کے جو قریبی ساتھی تھے ان کو خرید لیا، جس میں
دیوان پورنیہ. یہاں پر آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ دیوان جو ہے ایک عہدے کا نام تھا. جس طرح ہمارے ہاں اب شہروں کے میئر، کمشنر یا چیئرمین ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ شہروں کے دیوان ہوا کرتے تھے. تو یہ ایک ہندو تھا جس کا نام تھا پورنیہ، تو یہ دیوان تھا. اس کو انہوں نے انگریزوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. اس کے علاوہ میر صادق جو ہے اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور میر غلام نبی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. یہ وہ لوگ تھے جو نواب ٹیپو سلطان کی فوج میں شامل تھے، بلکہ فوج کے سالار تھے. اور ان لوگوں کو انگریزوں نے اپنے ساتھ لالچ دے کر ملایا، جس کی وجہ سے 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، اور اس طرح میسور پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. اور سلطان فتح علی ٹیپو کی شہادت کے بعد جو ہے انگریزوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب ان کو ہندوستان پر قبضے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. سلطان فتح علی ٹیپو، جن کا ایک مشہور مقولہ بھی ہے، ان کا ایک قول بھی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اس سے پہلے بھی بنگال کے حکمرانوں نے بھی برطانوی انگریزوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن سازشوں کے ذریعے سے ان کو بھی شکست دے دی گئی. اس وقت جو ہے 1756 میں جو بنگال کے گورنر تھے، ان کا نام تھا علی وردی. انہوں نے بنگال کی آزادی کا اعلان کر دیا، یعنی دلی سے یا مغلیہ سلطنت سے بنگال کی علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور انگریزوں کے خلاف جو ہے جہاد کرنے کا اعلان کر دیا. علی وردی کی وفات کے بعد علی وردی کے جو جانشین ہیں ان کے نواسے نواب سراج الدولہ بنے. نواب سراج الدولہ کا تعلق بھی بنگال سے تھا. نواب سراج الدولہ نے بھی انگریزوں کے خلاف زبردست مزاحمت کی، اور کئی قلعے جو ہیں انگریزوں سے انہوں نے ان پر قبضہ کر لیا. انگریزوں کے جو بنائے ہوئے قلعے تھے ان پر نواب سراج الدولہ نے فوج کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیا. نواب سراج الدولہ بھی انتہائی بہادر شخص تھے. نواب سراج الدولہ کو بھی سازشوں کے ذریعے سے شکست دی گئی. نواب چند آف ڈھاکہ، یہ بھی دیوان تھے. دیوان چند آف ڈھاکہ جو ہے، جن کا نام جو تھا نواب چند تھا، اور یہ دیوان تھے ڈھاکہ کے. ان کو جو ہے بھی پیسے دے کر یا کسی ریاست کی بادشاہی کا جو ہے وعدہ کر کے ان کو انگریزوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور نواب چند نے جو ہے نواب سراج الدولہ سے غداری کی. اس کے علاوہ نواب سراج الدولہ کی فوج کے ایک سالار تھے جن کا نام تھا میر جعفر. میر جعفر کو بھی انگریزوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور مرشد آباد کی ریاست دینے کا وعدہ کیا. مرشد آباد ایک ریاست تھی، اس کا وعدہ کیا گیا میر جعفر کے ساتھ کہ وہ ان کو دے دی جائے گی. تو میر جعفر نے بھی اور نواب چند نے نواب سراج الدولہ سے دغا کیا، ان کو جو ہے ان کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور میر جعفر کے فرزند نے نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا. تو ان 2 یا 3 جو ہے نواب سراج الدولہ، نواب حیدر علی اور سلطان فتح علی ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف زبردست جو ہے وہ مزاحمت کی. لیکن ان کی شہادت کے بعد یا ان کے قتل کیے جانے کے بعد انگریز جو ہے وہ پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. رفتہ رفتہ انہوں نے ہندوستان کی 8 بڑی ریاستوں پر قبضہ کر لیا، جس میں سے کچھ کے نام آپ کو بتا دیتے ہیں، جس میں جھانسی ہے، ادے ہے، جیت پور ہے. یہ وہ ریاستیں ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور ریاستیں جن پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا. بالآخر جو ہے انگریزوں کا قبضہ جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوتا گیا. اب تک ہم دو ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں، ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور انگریزوں کا قبضہ. اور مزید اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کن مسلمانوں نے انگریزوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی. نیکسٹ جو ہمارا اسی حوالے سے ٹاپک ہے وہ ہے 1857 کی جنگ آزادی. جب ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا کہ انگریز ہر طرف سے قابض ہو چکے ہیں،
تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف آخری اور فیصلہ کن جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس وقت مسلمانوں کے جو بادشاہ تھے اور آخری مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، انہوں نے باقاعدہ طور پر انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے اور ان سے ہندوستان کو آزاد کرانے کا عندیہ دیا، اور باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کیا، اور اپنے بیٹے ظہیر الدین کو انہوں نے فوج کا سالار بنایا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹے ظہیر الدین کو فوج کا سالار جو ہے وہ بنایا، اور اس طرح 1857 کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ مسلمان اس کو جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں، انگریز اس کو جنگ بغاوت کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے شروع ہونے میں کچھ دوسرے عناصر بھی کار فرما تھے، ان کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ عیسائیوں نے مشنری اسکول بنا لیے ہیں اور مشنری ادارے قائم کر لیے ہیں، عیسائیوں کے جو تبلیغی ادارے ہوتے ہیں ان کو مشنری کہا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو عیسائی ہیں وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جب عیسائیوں نے اپنے مشنری ادارے بنائے تو برصغیر کے مسلمانوں نے ضرورت محسوس کر لی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انگریزوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ کی جائے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو انگریز تھے انہوں نے جو معاشرتی معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے، اس میں دخل اندازی بھی شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے جن علاقوں میں انگریزوں کی حکمرانی قائم تھی وہاں پر انہوں نے ستی جو ایک رسم تھی ہندوؤں کی، اس پر جو ہے وہ پابندی لگا دی، اگرچہ یہ ایک ایسا اقدام تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بیوہ کی دوسری شادی کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ ہندو معاشرے میں اس چیز پر تحفظ ہے، منع کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ ایسا اقدام تھا لیکن ہندوستانیوں کے ذاتی معاملات میں یہ ایک مداخلت تھی۔ نمبر 3 پر جو ایک بڑی وجہ جو ہے وہ جنگ کی بنی کہ انگریزوں کی جو فوج تھی اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے، انہوں نے داڑھی اور مونچھیں رکھنے پر سخت پابندی عائد کر دی، اور جو روایتی پگڑی تھی جو اس وقت کی جو مسلمان فوجی یا ہندو فوجی تھے وہ سر پہ رکھتے تھے، وہ اس پگڑی پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی، جس سے فوج کی طرف سے بھی انگریزوں کے لیے جو ہے وہ بغاوت کی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہندوستان کے معاشرتی معاملات میں بھی انگریزوں نے جو ہے وہ ٹانگیں اڑانا شروع کر دیں اور معاشرتی فیصلے بھی خود کرنے لگے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک ضرورت محسوس کی کہ انگریزوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ 1857 کی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے اندر مذہبی جوش و جذبہ تو تھا، لیکن جدید ہتھیاروں کی اور جدید ٹیکنالوجی کی انتہائی کمی تھی، اور ادھر دوسری طرف برطانیہ والے جو ہیں وہ جدید اسلحے سے لیس تھے، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی، جنہوں نے جلد ہی پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اور دلی میں بہادر شاہ ظفر کو جو ہے ان کو قید کر لیا گیا۔ بعد میں ان کو رنگون برما کا جو ایک شہر ہے وہاں پر انہیں بھیج دیا گیا، جہاں پر 1862 یا 62 میں جو ہے بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا، اور اس طرح جو ہے وہ پورے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ انگریز جو تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے تھے 17ویں صدی کے شروع میں، بالآخر کچھ ہی عرصے میں تقریباً 150-200 سال کے عرصے میں وہ پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس وقت جو ہے انگریزوں کی ایک کمپنی تھی جو ایک تجارتی کمپنی تھی جس کو ہندوستان میں تجارت کی غرض سے بھیجا گیا تھا، جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہی ہندوستان پر قبضہ کیا، لیکن قبضہ کرنے کے بعد اس کی حالت جو ہے وہ کمزور تھی، اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور ہندوستان کو براہ راست جو ہے وہ برطانیہ کے زیر کنٹرول کر دیا گیا۔ آج کا ٹاپک صرف اتنا ہی تھا۔
آج کے ٹاپک میں جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح انگریز جو ہیں وہ ہندوستان میں داخل ہوئے، کس طرح انہوں نے مسلم بادشاہوں سے ساز باز کر کے وہاں پر زمینیں حاصل کیں، کارخانے قائم کیے، اپنی آرمی رکھی اور اپنی آرمی کے ذریعے سے دیگر علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ بھی اسٹڈی کیا کہ کس طرح نواب سراج الدولہ، نواب حیدر علی اور سلطان فتح علی ٹیپو نے انگریزوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ مزید ہم نے کچھ جو ہے وہ اسباب پڑھے کہ 1857 کی جنگ آزادی جو ہے وہ کیوں لڑی گئی، کیا اس کے اندر کیا وجوہات تھیں۔ ان وجوہات میں جو ہے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جو انگریزوں کے پاس اسلحہ تھا وہ سور اور گائے کی چربی سے بنایا گیا تھا، تو گائے جو ہے اس کو ہندو مقدس جانور سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندو فوجیوں نے برطانوی فوج سے استعفیٰ دے دیا، برطانوی فوج جو ہے ہندو فوجیوں نے چھوڑ دی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ سور کی چربی تھی تو سور کو مسلمان جو ہے وہ ناپاک سمجھتے ہیں، تو کئی علاقوں میں مسلم فوجیوں نے بھی انگریزوں کا جو اسلحہ ہے وہ استعمال کرنے سے انکار کر دیا، اور ان وجوہات کے ساتھ جو ہے 1857 کی جنگ آزادی پائے تکمیل کو پہنچی۔ پھر آپ کو بتایا گیا کس طرح مغل بادشاہ کو قید کر دیا گیا اور بعد میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح پورے ہندوستان پر جو ہے وہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔